آج کل فتنوں کا دور ہے، جتنا ہو سکے اپنی نگاہوں کی حفاظت یقینی بنائے، جتنا ہو سکے اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اور یہ عشق مجازی کی چکروں ان فتنوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھے۔ میں عشق مجازی کی بات کر رہا ہوں، جو اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ فلاں لڑکی جو ہے وہ مجھ پر عاشق ہے اور میں فلاں لڑکی پر عاشق ہوں، یہ سارے معاملات جو اس میں چل رہے ہوتے ہیں، ان فتنوں سے اور ان چکروں سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھیے۔ اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، جب آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ عشق مجازی آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی سوائے اس کی کہ آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی، آپ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گی، اسی چیز کی وجہ سے، ان چکروں کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو اس عشق کی وجہ سے اور ان چکروں میں پڑ کر اپنی دین سے بھی پھر گئی ہے، انہوں نے اپنی دین بھی چھوڑی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے۔ ابو الحسن ابن علی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان شخص کا کسی عیسائی لڑکی کی گھر پر گزر ہوا، تو جب اس نے اس عیسائی لڑکی کو دیکھا تو فوراً اس پر عاشق ہو گیا، اور وہ اس عشق میں اس درجے تک پہنچ گئی کہ اس کی عشق اس کی عقل پر غالب ہو گئی۔ تو معاملہ بڑھتا رہا۔ اس لڑکے اور لڑکی جو عاشق اور معشوقہ تھی، ان دونوں کے درمیان اس لڑکے کا ایک دوست تھا جو خط و کتابت کا کام کرتا تھا۔ تو اس لڑکے کی ماں نے اس کی دوست کو کہا کہ وہ اس عشق میں، یہ لڑکا اس عشق میں اس درجے تک پہنچ گیا ہے، وہ اتنا آگے گیا ہے کہ وہ اب مجھ سے باتیں ہی نہیں کرتا، میں اپنے بیٹے سے باتیں کرتا ہوں تو وہ مجھ سے باتیں ہی نہیں کرتی، وہ اس عشق میں اس درجے تک پہنچ گیا ہے۔ تو جب اس کی دوست نے اس کی ماں کی یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ چلو ان کے پاس چلتی ہے۔ تو جب وہ دونوں اس لڑکی کے پاس گئی تو وہاں پر اس کی دوست نے اس لڑکے کو کہا کہ آپ کے لیے آپ کی معشوقہ نے کوئی خط بھیجا ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اس خط میں کیا ہے مجھے سناؤ۔ تو اس کی دوست نے کہا کہ نہیں، آپ کی معشوقہ نے یہ خط بھیجا ہے تو آپ کی ماں آپ کو سنائے گی۔ تو ماں نے اس کو جھوٹ وغیرہ بنا کر اور ہر طرح کی فریب وغیرہ بنا کر اس کو کوئی باتیں سنائی، لیکن پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اس کی یہ عشق کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرا اجل جو ہے وہ قریب ہے اور میں موت کے نزدیک ہو چکا ہوں، تو میں تو اپنی معشوقہ سے اور اپنی محبوبہ سے دنیا میں تو نہیں مل سکا، لیکن میں آخرت میں ضرور ملوں گا۔ تو اس دوست نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا کہ آپ دنیا میں اس سے نہیں ملے تو آخرت میں کیسے ملو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور جس لڑکی پر میں عاشق ہوں اس کی دین عیسائیت ہے، تو میں اپنی دین کو چھوڑ کر، یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر عیسائیت کو اپناتا ہوں اور اسی پر مرتا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے مجازی عشق کا انجام کہ انہوں نے اس کی دنیا بھی برباد کری، دنیا میں اس کو ضلالت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں وہ جہنم میں چلا گیا، صرف اس ایک عشق مجازی کی وجہ سے۔ تو پھر اس لڑکے کی وہی دوست وہاں سے اٹھ کر فوراً اس لڑکی کے پاس گیا اور ان کو یہ سارا واقعہ اور ماجرا سنایا۔ تو اس لڑکی نے اس کو جواب دیا کہ میں تو اپنی عاشق سے اور اپنی دوست سے دنیا میں تو نہیں مل سکا، لیکن میں آخرت میں ضرور ملوں گا۔ تو اس لڑکی کی دوست نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کریں گے؟ تو اس لڑکی نے اسے جواب دیا کہ میری جو عاشق تھی اور میری جو دوست تھی ان کی دین جو ہے نا وہ اسلام تھی اور میں بھی اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد وہ مر گئی۔ بہرحال یہ تو اس لڑکی کی خوش بختی تھی کہ انہوں نے عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن اصل ماجرا اس میں یہ ہے کہ اس لڑکے کو ذرا آپ دیکھیں کہ عشق کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، اس نظروں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، حتیٰ کہ ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، وہ جہنم میں چلا گیا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ کس وجہ سے؟ نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے اپنی دین کو بھی چھوڑا اور وہ اسی حالت میں مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر آپ اس آنکھوں کی حفاظت نہیں کرو گے اور اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرو گے تو آپ ان چکروں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اگر آپ ان چکروں میں مبتلا ہو جائے تو پھر آپ کا انجام بھی یہی ہوگا۔